اور جو بھی شخص ان راتوں کو عبادت کرتے ہیں ان سے سلام اور مصافحہ کرتے ہیں، ان سے گلے لگتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ بعض علماء نے اس چیز کی تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ فرشتوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو انسان کی تخلیق پر فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ ان کی تخلیق کیوں کر رہے ہیں، ان کو پیدا کیوں کر رہے ہیں۔ اور پھر انسان کا وجود کا جو سبب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ناپاک منی کے قطرے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انسان کو بنایا ہے، اور پھر جب وہ قطرہ اگر کسی کے بدن پر اور کپڑے میں لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ناپاک قطرے کے ذریعے ایک ایسا انسانی سانچہ اور ڈھانچہ بنایا کہ پھر جب وہ انسان تیار ہوتا ہے تو پھر وہ والدین کے لیے اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے وہ شفقت کا مرجع بن جاتا ہے۔ تو اس انسان کی فضیلت اور اس انسان کی برتریت کو اور فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا اس کو اپنی معذرت کے طور پر وہ فرشتے اس دن اترتے ہیں اور وہ انسان کی اس عبادت پر رشک کرتے ہیں۔ اور والروح فیہا کہ اس میں روح کے سلسلے میں علامہ راضی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ایک خاص قسم کی مخلوق ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کی ہمت افزائی کے لیے اس دن نازل کرتا ہے، لیکن متفق قول یہ ہے کہ اس دن جبرائیل علیہ السلام خود اترتے ہیں فرشتوں کی جماعت کے ساتھ، اور جو حضرات عبادت میں مشغول ہوتے ہیں ان سے سلام و مصافحہ کرتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور شب قدر کی رات یہ سلسلہ غروب آفتاب سے لے کر کے حتی مطلع الفجر کے فجر کے طلوع ہونے تک، صبح بلکہ طلوع فجر تک یہ معاملہ جاری رہتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت خاصہ کو نزول ہوتا رہتا ہے۔ دوسری عبادت جو اس اخیر عشرے میں کرنے کی ہے وہ اعتکاف ہے کہ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ آپ اپنی حیات مبارکہ کی پوری زندگی میں آپ اعتکاف کرتے رہے۔ انہوں نے پہلے عشرہ کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرہ کا اعتکاف کیا۔ نیت یہ تھی کہ شب قدر کو ڈھونڈا جائے، تو پہلے عشرے میں آپ کو شب قدر نہیں ملی، دوسرے عشرے میں شب قدر نہیں ملی، تو تیسرے عشرے میں آپ ترکی خیمہ پر معتکف تھے۔ اپنا چہرہ انور باہر نکال کر کے اعلان کیا کہ جو حضرات ہمارے ساتھ پہلے عشرے سے اعتکاف کر رہے تھے، چنانچہ اعتکاف کا مقصد اس کی نیت یہ تھی کہ شب قدر کو تلاش کی جائے، لہذا ان دو عشروں میں شب قدر کی تلاش نہیں ہو پائی، لہذا جو میرے ساتھ معتکف تھے ان کو چاہیے کہ تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ تو لہذا صحابہ کرام نے بھی تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، اور شب قدر کی تعین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، لیکن آپ اس کے تعین کو لے کر کے اس خوشخبری کو امت کے سامنے بیان کرنے جا رہے تھے کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے، اس جھگڑے کی صلح کرانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یادداشت نکال لی گئی اور آپ کو شب قدر کا تعین بھلا دیا گیا۔ اس کی ایک حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کا تعین اس لیے ہٹا دیا گیا یا بھلا دیا گیا تاکہ امت عبادت میں، اس کی جستجو میں، اس کی تلاش میں اخیر عشرے کی پورے عشرے کی عبادت کر سکیں۔ اور جو اعتکاف کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ، اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ، رضا الہی کے ساتھ جو اعتکاف کرتا ہے تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور جو معتکف رہتے ہیں وہ دنیاوی اور سماجی دوسرے امور کو انجام نہیں دے پاتے ہیں، مثلا کسی جنازے میں شرکت نہیں کر پاتے، کسی شادی بیاہ میں شرکت نہیں کر پاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مسجد ہی میں ان امور کے انجام دیے بغیر وہ اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ اعتکاف کا اصل معنی ہوتا ہے اعتکف یعتکف اعتکافا، کہ رک جانا، اپنے آپ کو قید کر لینا، اپنے آپ کو یکسو کر لینا۔ اور اس اعتکاف جو شرعن اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے
کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے آخر عشرے میں شب قدر کی تلاش و جستجو کی نیت سے مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانا اور دوسرے تمام امور کو ترک کر کے محض اللہ کے لیے یکسو ہو جانا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور چونکہ انسان اعتکاف میں جب بیٹھتا ہے تو وہ دوسرے تمام امور کو چھوڑ کر کے صرف محض للہ فی اللہ بیٹھتا ہے، تو اس لیے ان کا واسطہ، ان کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ تو لہذا ہم تمام حضرات اس کی نیت کریں کہ جنہوں نے اعتکاف امسال نہیں کر پایا، آئندہ سال میں بھی اس کا ارادہ کریں، اور جو بقیہ وقت ہے اس کو بھی اپنے استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 24 گھنٹے کا بھی اعتکاف ہے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھوڑی دیر کا بھی اعتکاف درست ہے، کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، اعتکاف کی نیت کر لیے، اور آپ جتنی دیر عبادت میں مشغول رہے آپ عبادت بھی کرتے رہے اور اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہا۔ تیسری چیز جو اخیر عشرے میں کرنے کی ہے وہ ہے صدقہ فطر کی ادائیگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم حر او عبد صغیر او کبیر ذکر او انثی، کہ کان کھول کر کے سن لو کہ تمام مسلمان پر، چاہے وہ غلام ہوں یا آزاد ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، سب پر صدقہ فطر واجب ہے، اور اس کی ادائیگی عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہی پہلے ادا کرنا اور اس کے مستحقین کو مالک بنا دینا ہے۔ لہذا جو شخص بھی عید کے رات تک، یعنی غروب آفتاب سے پہلے پہلے پیدا ہو اور صبح صادق سے پہلے پہلے مر جائے، تو صبح صادق کے بعد مرنے والے پر صدقہ فطر نہیں ہے، اور جو شخص صبح صادق کو پیدا ہوا اس پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہے، بلکہ مغرب کے وقت اگر پیدا ہوا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صبح طلوع ہونے کے بعد پیدا ہونے والے پر صدقہ فطر نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام بنائی گئی ہے کہ عید کی صبح کو بھی جو پیدا ہو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ مغرب سے پہلے پہلے یا اس رات کو اگر پیدا ہوتا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صبح طلوع ہونے کے بعد پیدا ہونے پر صدقہ فطر نہیں ہے، اس کے آئندہ سال سے اس کو لگے گا۔ اس کے سلسلے میں ایک چیز اور ہے کہ صدقہ فطر جو 2.25 کلو گیہوں کی شکل میں ادا کی جاتی ہے، اصل یہ ان حضرات کے لیے ہے، اور دوسری بات کہ صدقہ فطر جو 2.25 کلو ہے، نصف سا، یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے، باقی تمام 3 ائمہ کے نزدیک اس سے صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدقہ فطر جو واجب ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقہ فطر کا اعلان کیا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش، چھوہارے، پنیر اور گیہوں تینوں چیز کا اعلان کیا تھا، اور اس کی معیار اور مقدار بھی بتایا تھا کہ تمام چیزیں 1 سا ہوا کرے گی، اور گیہوں نصف سا یعنی 2.25 کلو ہوا کرے گی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت حجاز میں گیہوں کی پیداوار نہیں تھی، گیہوں شام اور یمن سے آتا تھا، اس لیے کشمش، چھوہارے، کھجور سے بھی زیادہ مہنگا گیہوں تھا، تو اس لیے گیہوں کی معیار نصف سا مقرر کی گئی، اور دوسری چیزوں کی جو پیمانہ مقرر کیا گیا اس کا پورا 1 سا کامل یعنی 3.5 کلو اس کا پیمانہ مقرر کیا گیا۔ اس وقت جو فقیہ العصر کہا جاتا ہے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کو، جس کو امام کا فقہ کا امام کہا جاتا ہے ہندوستان کا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی چیز میں امام کا ٹکراؤ ہو، کسی چیز میں امام کا اختلاف ہو، تو آپ مرجح قول کو ترجیح دیجئے کہ جس پر زیادہ ائمہ کا اتفاق ہو کہ
کم سے کم اگر گیہوں کی شکل میں اگر صدقہ فطر ادا کی جاتی ہے تو وہ 2.25 کلو نہیں بلکہ 3.5 کلو ادا کی جائے. اور یہ بھی ان حضرات کے لیے ہے جو درمیانی مال کے مالک ہیں، جو کم مال کے مالک ہیں. اگر جو بڑے حضرات تاجر ہیں اور جس کی کھیتی باڑی زیادہ ہے، جو اہل ثروت ہے، ان پر جو ہے گیہوں کی ادائیگی بھی ناکافی ہوگی، اس لیے ان کو اپنے معیار کھجور کو بنائیں، وہ اپنے معیار کشمش کو بنائیں، وہ اپنے معیار پنیر کو بنائیں. لہذا امسال جو ہو گیا، آئندہ سال آپ حضرات اس کا عزم کریں، ارادہ کریں کہ اس راستے میں جو زیادہ سے زیادہ ہو سکے، جو مرجوح قول ہے، جس پر ائمہ کا زیادہ اتفاق ہے، اس پر عمل کیا جائے تاکہ ہماری اور آپ کی نیکیاں عند اللہ مقبول ہو اور ہماری نیکی کا ترازو زیادہ وزنی ہو. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.